بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، آج ہمارا خطاب مجالس ذکر کی فضیلت کے اوپر ہے. یعنی وہ مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی جاتی ہے، ان مجلسوں کی کیا فضیلت ہے. تو ذکر کی فضیلت کے سلسلے میں ہم نے جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ ذکر کی فضیلت اور اہمیت قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں، اور دوسرا خطبہ تھا ذکر کی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں. اور آج ہمارا یہ جو تیسرا خطاب ہے ذکر کے سلسلے میں، وہ مجالس ذکر کی فضیلت کے اوپر ہے. اور رمضان المبارک کے سلسلے میں جو خصوصی خطابات کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، یہ اس کی آج 8ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے وہ ہے مجمع الزوائد، احیاء علوم الدین، الترغیب والترہیب، المجمع الکبیر للطبرانی، کنز العمال، شرح السنہ، جامع ترمذی، اور مسند امام احمد بن حنبل. میرے عزیزوں اور دوستوں، ذکر ایک ایسی چیز ہے جو ذاکر کے لیے دنیا میں بھی نور ہے، قبر میں بھی نور ہے، اور آخرت کو بھی نور کا موجب بنائے گی، اور پل صراط پر اس کے آگے آگے چلتا جائے گا. اصل یہ ہے کہ دلوں میں نور اور قبروں میں روشنی پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، ذکر الہی کی لذت تمام لذتوں سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے اور استقامت سے اللہ کو یاد کرنے والے اس ذکر کی لذت کو
محسوس کرتے ہیں۔ ذکر میں ایک ایسی لذت اور چاشنی ہوتی ہے جس کی نظیر دوسرے اعمال میں مشکل ہے۔ انسان کو سارے ثواب کی بجائے محض وہی لذت و سرور حاصل ہو جائے جو کہ ایک ذکر گزار کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ تمام نعمتیں مل جائیں جو اس کے دل کو حاصل ہوتی ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ اسی لیے مجالس ذکر کو ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی لذت ذکر کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ذکر سے زیادہ خفیف اور آسان، ذکر سے زیادہ لذت دار، ذکر سے زیادہ خوش کن اور ذکر کے برابر سرور قلب کا باعث ہو۔ اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے اللہ عز و جل آسمانوں میں اس کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ذکر الہی میں اگر یہی ایک وصف تذکرہ الہی موجود ہو تو اس کے لیے یہی شرف اور فضیلت کافی ہے، چہ جائے کہ دیگر اوصاف حسنہ اس میں مرکوز ہوں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو کسی مجلس میں میرا ذکر کرے میں اس کا ایسی مجلس میں ذکر کرتا ہوں جو ان سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ذکر کی مجلسیں یہ اصلاً فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ذکر کی مجلسیں عام مجالس کی طرح نہیں بلکہ فرشتوں کی مجالس ہیں، کیونکہ تمام دنیاوی مجالس میں سے وہ اسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر الہی کیا جائے۔ چنانچہ صحیحین میں بروایت اعمش حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالی نے دیگر فرشتے اس ڈیوٹی پر مقرر فرمائے ہیں جو مجالس ذکر کی تلاش میں ہر طرف اسی لیے گشت کرتے پھرتے ہیں کہ کہیں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں جا کر چند منٹ بیٹھیں اور ذکر الہی سنیں، پھرتے پھراتے کہیں ایسی مجلس دیکھ پاتے ہیں تو سب کو آواز دیتے ہیں کہ دوڑو مقصود حاصل ہو گیا، دوڑو مقصود حاصل ہو گیا۔ تو وہ پرے کے پرے باندھ کر آتے ہیں اور اہل مجلس کو زمین سے آسمان تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں واپس پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود اہل ذکر کے متعلق واقف و عالم ہونے کے باوجود خوشی سے دریافت فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ مولا تیری تسبیح و تکبیر اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیار سے دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تیری ذات کی قسم انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا صورت ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر دیکھ پائیں تو تیری عبادت زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ تیری حمد و بزرگی بیان کریں، اس کے بے حد خواہش مند اور طلبگار بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ دوزخ انہوں نے کبھی دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دیکھا تو نہیں یا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اگر دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھ پائیں تو بیچارے خوف کے مارے اس سے دور بھاگ جائیں اور ڈر ڈر مریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے انہیں معاف کر دیا اور بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ مولا ان میں فلاں فلاں شخص ان کی جماعت کا نہیں تھا، وہ تو کسی اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے جلیس نہیں کہ ان کا ہم نشیں محروم و بے نصیب چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ ہے ان بابرکت لوگوں کی مجلس کا اثر جو خود بھی بخشے جائیں گے اور ان کی برکت سے ان کے ہم مجلس بھی بخشے جائیں گے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا كان عليهم حسرة يوم القيامة۔ جب کچھ لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر اللہ کرنے والوں کی مجلس چھوڑ کر غافلوں کی مجلس میں جاتا ہوں تو میرے پاؤں کاٹ دے، کیونکہ یہ بھی تیرا ایک انعام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان والے زمین والوں کے ان گھروں کو جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو شیطان اور دنیا دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے تو دیکھتی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو دنیا کہتی ہے ان کو چھوڑ دے، جب یہ بکھر جائیں گے
تو میں ان کی گردن پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ مأمون فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ بازار میں تشریف لے گئے تو فرمایا میں تمہیں یہاں دیکھتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ چنانچہ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد میں گئے تو وہاں وراثت نہ دیکھی، کہنے لگے اے ابو ہریرہ ہم نے مسجد میں میراث تقسیم ہوتی نہیں دیکھی۔ انہوں نے فرمایا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن ہر نیکی کا وزن کیا جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کی شہادت کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اگر سچے دل سے یہ کلمہ پڑھنے والے کی یہ نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ کا ذکر کرنے اور خصوصیت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا زمین بھری ہوئی گناہوں کی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ فوت ہونے والوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی قریب الموت شخص کے سامنے کلمہ شہادت پڑھو، اسے تلقین کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو فوت ہونے والوں کے لیے ہے، زندہ لوگوں کے لیے کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مٹانے والا، زیادہ مٹانے والا، یعنی گناہوں کو مٹانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پورا کلمہ مراد ہے اگر پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرا عزیزوں اور دوستوں، یہ فضیلت تھی ذکر کی مجلسوں کی، اور یہ فضیلت تھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ اب ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں درود شریف کی فضیلت کا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود شریف اور خوب سلام بھیجو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار درود شریف بھیجے میں اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور آپ کا کوئی امتی آپ کی بارگاہ میں ایک بار سلام پیش کرے تو میں اس کو 10 بار سلامتی عطا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود شریف بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اب اس کی مرضی کم کرے یا زیادہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، بے شک قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو مجھ پر درود شریف زیادہ بھیجتا ہے۔ درود شریف کی برکتیں اور درود شریف کے انوار و برکات بے شمار ہیں۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سفر حج کے دوران اپنے حالات جو ان پر گزرے وہ تحریر فرمائے، اور وہ کوئی سفر نامہ نہیں ہے بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی اس کتاب فتوح الحرمین فی مبشرات رسول الثقلین کے اندر کہ مجھے بار بار غیب سے ندا آئی فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے حکم الہی سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی منشأ مبارک کو سمجھتے ہوئے میں نے چند حالات آپ کے سامنے تحریر کر دیے، اور اس نیت سے کیے ہیں کہ مجھ جیسے گناہ گار پر اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف کی برکت سے کیسے کیسے کرم فرمایا ہے، اور کیسے کیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم فرمائیاں مجھ پر ہوئی ہیں۔ آپ اسی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے ناچیز پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی نظر کرم فرمائی ہے، اور بندے ناچیز کو 40 بار حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت مبارکہ سے مشرف فرمایا گیا۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الحرمین فی مبشرات رسول الثقلین اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے ناچیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 140 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے مشرف فرمایا، اور دوران سفر حج حرمین شریفین میں حاضری کے دوران کوئی ایسا بدنصیب دن ہوگا جس دن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زیارت مبارکہ سے اس گنہگار بندے کو مشرف نہ فرمایا ہو، نظر کرم نہیں فرمائی ہو، اور کبھی تو ایک مرتبہ سے زیادہ
ایک ایک دن میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل ہوا۔ آپ آگے چل کر طالبان حق کو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اس گناہ گار بندے کا کمال نہیں، بلکہ مجھ گناہ گار بندے پر جو کچھ بھی آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم ہوئی، وہ اسی درود شریف اور درود پاک کی برکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بمبئی میں ساحل پر بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہوا سفر حج کے لیے، تو میں نے اپنے تمام معمولات کو موقوف کر دیا اور صرف درود شریف پر اکتفا کیا، اور تقریباً 3.5 ماہ آپ کا سفر حج میں قیام رہا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پورے سفر حج کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ طواف کے دوران بھی میں نے کسی بھی اور معمول کو معمول رکھنے کے بجائے درود شریف ہی کو اپنا معمول رکھا۔ اور جب میں نے ہندوستان کی سرزمین پر جہاز سے اتر کر جب قدم رکھا، اس کے بعد میں نے اپنے سابقہ معمولات کا آغاز کیا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتباع حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ذکر میں استقامت، اور اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کی برکت سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اور خصوصیت سے جو ہمارے سلسلے کے ساتھی ہیں، میں نے ان کو اس سے پہلے بھی تلقین کیا ہے، اور میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ سلسلے نقشبندیہ سے وابستہ لوگوں کے لیے جو درود شریف کا معمول ہے وہ کم سے کم 313 مرتبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اگر وہ اس سے زیادہ معمول کی پابندی کر سکتے ہیں تو ان کو 500 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ اس سے زیادہ کی پابندی کر سکتے ہیں تو ان کو 1000 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ استغفار کا معمول رکھنا چاہیے۔ درود شریف اور استغفار، ان دونوں میں بڑی قربت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اس طریقے سے ساتھی ہیں کہ درود شریف کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں درود شریف پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور استغفار کی کثرت کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس طریقے سے متوجہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طریقے سے معاف فرماتا ہے جس طریقے سے کہ موسم خزاں کے اندر درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں میرے عزیزوں اور دوستوں، جو دیگر معمولات تلقین کیے جاتے ہیں جو کہ بیعت کے وقت بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک معمول جو کہ اگر کوئی شخص بیعت بھی نہیں ہوا ہے تو بھی اس معمول کو جاری رکھ سکتا ہے، اس کی پابندی کر سکتا ہے، کہ کم سے کم معمول ہے 313 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ میں کوئی بھی استغفار، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحانہ۔ اور اگر وہ اس سے زیادہ معمول کی پابندی کر سکتا ہے، پابندی کرنا شرط ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ احب العمل عند اللہ ادومہ وان قل،
اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس کی کہ پابندی کی جائے، اس پر مداومت کی جائے، اس پر استقامت سے قائم رہا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر 500 مرتبہ درود شریف اور استغفار پر استقامت سے پابندی ہو سکتی ہے تو اس کا معمول رکھا جائے، اور اگر اللہ توفیق عطا فرما دے تو پھر 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ اور 1000 مرتبہ استغفار کا معمول تا حیات اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کا معمول رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد عبد الرحیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد بیعت کرتے وقت یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اگر طالب حق سلسلے کے فیوز و برکات سے اپنی وابستگی قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم معمول 313 مرتبہ درود شریف اور استغفار کا ہے، اور اس سے زیادہ کا معمول 500 مرتبہ درود شریف اور استغفار کا ہے۔ لیکن اگر کوئی طالب حق سلوک طے کرنا چاہتا ہے اور سلوک طے کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ استغفار کا روزانہ معمول رکھیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، سلسلے نقشبندیہ میں ایسی بابرکت ہستیاں ابھی بھی موجود ہیں جو حضرت کے مریدین میں شامل ہیں، ارادت مندوں میں شامل ہیں، کہ آج ان کی زبان مبارک پر یومیہ 21,000 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ استغفار ان کی زبان پر جاری و ساری ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ایسی نعمتیں عطا فرمائے اور اپنی زندگی کی ہر آن اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ زندگی کے معمولات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سرمایہ ہے، یہی سرمایہ آخرت ہے، بلکہ دونوں جہان کا یہی سرمایہ ہے، مقصد حیات انسانی یہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ذکر میں استقامت کے بغیر اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار کثرت ذکر کے اوپر کیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو میں پھر دہراتا ہوں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، بے شک قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو مجھ پر درود شریف زیادہ بھیجتا ہے۔ بحسب المؤمن من البخل ان اذکر عنده فلا یصلی علیہ، کسی مومن کے بخیل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا
اور خوشنودی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح لذكر الله إذا رأوا ذكر الله۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں کہ جنہیں محض دیکھنا ہی ذکر الہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ زخرف میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فہو له قرین وإنهم لا يصدونهم عن السبیل ويحسبون أنهم مهتدون۔ یہ سورہ زخرف کی آیت 36 اور 37 ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی منصوبہ بندی بڑی کامیاب ہے، کاروبار خوب جم رہا ہے، دولت تیزی سے بڑھ رہی ہے، پہلے ایک فیکٹری تھی، پھر 2 ہوئیں اور اب 3 ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی انہی کامیابیوں پر نازا و فرحاں مسلسل دنیا سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی سورت کی 38ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرمانے اور غافلین کے زمرے میں شامل نہ فرمانا۔ باری تعالی ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہماری زبانوں کو تر کر دے اپنی یاد سے، ہمارے قلوب سے اپنے نام پاک کو جاری فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى
واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.